السلام علیکم۔ آج کل تعلیمی اداروں کے اندر منشیات کا جو رجحان ہے اس کے اوپر مختلف طرح کے بیانات ہمیں سامنے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کچھ تو بیانات کی وہ نوعیت ہے جس کے اوپر وضاحت آ جاتی ہے، جیسے ایک منسٹر صاحب نے بیان دے دیا تھا کہ 75% طالبات جو ہیں وہ ڈرگز کا یوز کر رہی ہیں، لیکن سچائی جو ہے وہ سچائی کچھ اس کے درمیان ملتی جلتی ہے۔ سچائی یہ ہے کہ شاید 75% ایسے تعلیمی ادارے ضرور ہوں گے جہاں کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی نشہ آور چیز ضرور پہنچ رہی ہے، چاہے وہ استعمال کرنے والے 4 ہیں یا 2 ہیں یا 10 ہیں۔ یہ تعداد تو کسی سروے سے سائنٹیفک طریقے سے اسیس کی جا سکتی ہے، لیکن جتنے تعلیمی اداروں کے اندر یہ شکایات مل رہی ہیں ان کی تعداد میں یقیناً ہر آئے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ طالبات میں بھی شکایت سننے میں ملتی ہے اور طلبہ میں بھی شکایت سننے میں ملتی ہے۔ اس کا کوئی تدارک کرنے کی، کوئی اسٹریٹجی وضع کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو آج پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ اسی حوالے سے بات کریں۔ ایک منسٹر صاحب کا بیان بھی آیا، انہوں نے کہا پنجاب سے، انہوں نے کہا کہ ہم بلڈ ٹیسٹ کریں گے اسٹوڈنٹس کے تاکہ یہ اسیس کیا جا سکے کہ کتنا اس کا پرویلنس کتنی ہے، کتنے زیادہ طالب علم جو ہیں وہ ان نشہ آور چیزوں کے استعمال کے عادی ہو چکے ہیں، اور پھر وہ جو انفارمیشن ہے ان کی فیملی کے ساتھ، ان کے والدین کے ساتھ شیئر کی جائے۔ لیکن تدارک کے لیے شاید یہ بھی ضروری ہے کہ انشور کیا جائے کہ وہاں پر جو ڈرگ ابیوز ہے اس اسکول میں وہ ہونے ہی نہ دیا جائے۔ تعلیمی اداروں کے اندر جہاں جہاں کوئی تو بیچنے جاتا ہے اس کے اندر کوئی شراب کی بوتل لے کے جاتا ہوگا، وہ آج کل ماڈرن قسم کی ڈرگز آ گئی ہیں ایکسٹیسی کے نام سے اور آئس کے نام سے، اور معلوم نہیں ساروں کے کیا کیا نام ہیں۔ ان کو روکنا بھی تو کسی ایک کا طریقہ کار ہوگا نا، کسی ہمارے ادارے کا، کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کا۔ کیوں نہیں انشور کیا جا سکتا کہ ان کرمنل ایلیمنٹس کو اتنی سخت سزائیں دی جائیں جو اس قوم کا جو مستقبل ہے ان کو ایسی نشہ آور ادویات کے اوپر لگا رہے ہیں، اور میرے خیال میں اس پہ نرمی کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں بولے گا کہ اس کے اوپر آپ سختی نہ کریں، سب سے زیادہ سختی اسی معاملے کے اوپر برتنے کی ضرورت ہے۔ مین سٹوری ہماری آج کے پروگرام میں یہ رہے گی۔ ایک دو چلتے چلتے اور 2 خبریں ہیں جن کو میں مینشن ضرور کرنا چاہوں گا۔ ایک ہمارے پاس آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کچھ اعداد و شمار آئے ہیں، اور اس کے اوپر مختلف جو ماہرین ہیں انہوں نے اپنی آراء کا اظہار بھی کیا ہے۔ اس میں ایک سر فہرست تو نمبر ہے کہ 3.86 ٹریلین، یہ 3.86 ٹریلین یہ بن جاتا ہے 3860 ارب روپے حکومت جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے بجٹری سپورٹ کے لیے اب تک 7 مہینوں کے اندر قرضہ لے چکی ہے۔ یہ کوئی نیا ریکارڈ ہی سیٹ ہوگا، اللہ خیر رکھے، بڑی مشکلوں سے بچائے پاکستان کو، لیکن اتنی بڑی بوروئنگ بجٹری سپورٹ کے لیے آج سے پہلے مجھے یاد نہیں ہو سکتا اگر کوئی ایسی ہسٹری میں نمبر گزرا ہو، لیکن میرے خیال میں ایک بہت بڑا ریکارڈ نمبر ہی ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا آلموسٹ 4 ٹریلین کو ٹچ کر رہا ہے۔ وہ اوورال جو کرتے ہیں اس میں صوبوں کو نکال کے نیٹ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ 3.86 نکلتا ہے۔ تو یہ لمحہ فکری ہے، معلوم نہیں کہ کس ڈائریکشن میں اکانومی جا رہی ہے۔ جس رفتار سے یہ ڈیفیسٹ فائنینسنگ کو لیا جا رہا ہے، بورو کیا جا رہا ہے، اس سے 2 چیزیں بڑی کلیئرلی نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو آپ کی ٹیکس ریونیو اتنی نہیں اکٹھی ہو رہی جتنی آپ کو چاہیے، دوسرا آپ ایک بہت بڑے فسکل ڈیفیسٹ کی طرف چل رہے ہیں، اور یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس ڈالر کا کرائسس پہلے ہی موجود ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا آپ پہلے شکار ہیں، دوسری طرف ایک آپ ایسی سچویشن کا شکار ہونے جا رہے ہیں جہاں آپ کا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی آپ کے ہاتھوں سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ٹوئن ڈیفیسٹس جو کسی بھی ایلنگ اکانومی کا سائن ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان وہ 16 تاریخ کو پاکستان آ رہے ہیں، 2 روزہ دورہ ہے، اور ان کے دورے کے دوران پاکستان میں ایک بڑی سرمایہ کاری آئل ریفائنری میں، جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے آئل ریفائنری کا ہے، اور اس کے علاوہ 2 منصوبے ایسے ہیں جو آلٹرنیٹ انرجی کے اوپر ہیں، ونڈ اور سولر کے اوپر وہ پاکستان میں پاور سٹیشن قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ اچھی خوشخبری ہوگی۔ اس کے علاوہ منرل ریسورسز کی تلاش کے حوالے سے، ان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اس کے اوپر بھی ایک ایگریمنٹ کی توقع ہے، اور کچھ MOUs سائن ہوں گے، کیونکہ بہت دنوں سے یہ خبر ہے کہ سعودی عرب، UAE اور قطر اور ملیشیا ان ممالک سے پاکستان میں آئندہ چند سالوں کے اندر بڑی تعداد میں انویسٹمنٹ آ سکتی ہے۔ یہ شاید اس کا پہلا قدم ہوگا جب وہ کراؤن پرنس پاکستان آئیں گے اور اس انویسٹمنٹ کے اوپر باقاعدہ اگر کسی ایگریمنٹ کے اوپر دستخط ہوتے ہیں۔ جو ہمارے پاس ابھی تک زیادہ امکان نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ 10 سے 12 ارب ڈالر کی براہ راست سرمایہ کاری کے اوپر حتمی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے۔ یورپین کمیشن کی جانب سے ایک بیان ہمارے سامنے آیا ہے، اور یہ بیان جو ہے یہ اینٹی منی لانڈرنگ کے قوانین جن ممالک کے اندر بہت کمزور ہیں اس کے اوپر یہ بیان ہے، اور یہ قوانین جو ہیں جن ممالک کے اوپر کمزور ہیں اس نئے ریگولیشنز کو پاس کرنے کے بعد یورپین یونین کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ ان کے جو بینکنگ سسٹم ہے اس کے قوانین کو اتنا اسٹرینتھن کیا جائے گا، مضبوط کیا جائے گا کہ وہ زیادہ چیک کریں گے ان ممالک کے ساتھ جن کو
23 کنٹریز ہیں, 23 ممالک ہیں جن کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا اس لسٹ میں. ان 23 ممالک سے جو بھی بینکنگ سسٹم سے ٹرانزیکشنز ہوں گی اس کو وہ ڈبلی چیک کریں گے, انشور کرنے کے لیے کہ کوئی ڈرٹی منی ان کے سسٹم میں انٹر نہ ہو رہی ہو. پاکستان ان ممالک کی فہرست کے اندر شامل ہے. اس کے علاوہ اس میں گھانا ہے, گوام ہے, ایران, عراق, لیبیا, نائجیریا, پاناما اور سعودی عربیہ ہے, سری لنکا ہے, سیریا ہے, لیکن پاکستان کا بھی نام اس میں شامل ہے. تو جتنا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ٹارچ بیئرر رہی ہے یہ ڈرٹی منی کے حوالے سے, اینٹی منی لانڈرنگ لاز کو مضبوط کرنے کے حوالے سے, اور جتنا عمران خان نے پچھلے 5 سال اس ایشو کے اوپر جلسوں میں تقاریر کی ہیں کہ پاکستان سے 8 سے 10 ارب ڈالر منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر لے جایا جاتا ہے, بہت ہی مناسب ہوگا کیونکہ ابھی 1 مہینے کا وقت ہے کہ ہم ان قوانین کو درست کر کے یہ جو منی لانڈرنگ کا پاکستان کے اوپر لٹکتی ہوئی تلوار نظر آ رہی ہے کہ یورپین یونین کی اس فہرست کے اندر پاکستان کا بھی نام 23 ممالک کے ساتھ شامل کر لیا جائے, اور پھر ہم ایک ڈیفیکلٹ پروسیس سے گزرتے ہوئے ان کے بینکنگ چینل سے اپنی ٹرانزیکشنز کو تھرو کریں. اس سے بچنے کے لیے پہلے ہی کوئی تدابیر کر لی جائیں. ایک اور بھی سے ملا ہوا ہے FATF, تو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے بھی کچھ جو ایشوز ہیں وہ اسی سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو یہ دونوں چیزوں سے بچا جا سکتا ہے اگر ہم وقت کے اوپر ایسے قوانین جن کی یورپین یونین یا یورپین کمیشن نشاندہی کر رہا ہے اس کا پہلے ہی تدارک کر لیں. تو یہ 3-4 خبریں تھیں جس کو آج کے پروگرام میں آئیڈینٹیفائی اس لیے کیا کہ اسی کے تناظر میں آج پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے. شہریار افریدی صاحب کا اس حوالے سے ایک بیان آیا تھا, پہلے وہ آپ کو سناتا ہوں, پھر مہمانوں سے تعارف بھی کروائیں گے کہ کون کون ہیں ہمارے ساتھ, اور پھر اسی کے اوپر گفتگو بھی ہوگی. افریدی صاحب کا بیان دکھائیے گا. 75% بچیاں, گرلز, میری اور آپ کی جو آنے والی نسلوں کے لیے اللہ ذریعہ بنائے گا, وہ کرسٹل رائس یوز کرتی ہیں. 45% بچے یوز کرتے ہیں. اس کی وضاحت یہ آئی تھی جی بعد میں کہ 75% ایکچولی یوزر نہیں ہے اور 75% اضافہ ہوا ہے. تو جو بھی نمبر ہو لمحہ فکریہ, یہ 75% اضافہ بھی کوئی بہت اچھا نمبر نہیں ہے. بندہ خوف کھا جاتا ہے کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں ڈرگ پریویلنس آپ کے تعلیمی اداروں کے اندر موجود ہو. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے جو آج ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں, مراد راز صاحب ہیں, صوبائی وزیر تعلیم ہے پنجاب سے, لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے. اس کے علاوہ DIG آپریشن پولیس ہیں وقار الدین صاحب ہمارے ساتھ. ڈاکٹر معصوم یاسین زئی ہیں, ریکٹر ہیں اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد, وہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور وی ہوپ کہ عامر کیانی صاحب بھی جو ہمارے ساتھ ہوں گے ویری شارٹلی. سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب پہلے آپ سے پوچھ لوں کیونکہ یہ مختلف اعداد و شمار, مختلف نمبرز ہمارے سامنے نظر آتے ہیں. صورتحال ہے کیا ڈرگ ابیوز کے حوالے سے تعلیمی اداروں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ملک صاحب. یہ ہے کہ اگر اس میں اگر یہ دیکھا جائے تو جو پراپر ایپیڈیمیولوجیکل ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ہر کوئی اپنی طرف سے ایک فگر جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے, پھر اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے, لیکن اس ہر چیز سے ماورا جو بھی فگرز دی جا رہی ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ڈرگ ایڈکشن ہے یا جو ڈرگ یوز ہے یہ ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے. اور پاکستان میں ملینز کی تعداد میں جو لوگ ہیں جو وہ ڈرگ ایڈکٹس ہیں جو آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں ان کے حوالے سے اسلام آباد اور مختلف شہروں سے, کیونکہ وہاں تک خبروں تک رسائی آسان ہوتی ہے, جو شکایات آ رہی ہیں ڈرگ یوز کے حوالے سے وہ لمحہ فکریہ تو ہے, بہت سیریس قسم کا ایشو ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھو اگر ہم تھوڑا سا پاسٹ میں اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے پاس چرس, ہیروئن, کوکین اور الکوہل یہ جو تھی وہ جو ڈرگز تھی یہ یوز کی جاتی تھی. اب اس میں ایک نیا جو فنومینا انٹروڈیوس ہوا ہے وہ جو آئس ڈرگ ہے یا ڈانسنگ ڈرگ کے نام سے جو وہ ابھی یہ یوز کرتے ہیں, اور خاص کر ہمارے جو ینگ ہیں جو یوتھ ہے جو اس میں وہ شامل ہوا ہے, یہ اپنے آپ کو اس میں یعنی ایک قسم کا وہ پانے کے لیے کہ جب وہ پارٹیز میں جاتا ہے تو یہ ڈانسنگ ڈرگ کا نام اسی لیے اس کو وہ دیا گیا ہے, تو وہ اپنے آپ کو اس میں ایک ڈیفرنٹ وہ محسوس کرتا ہے اور ان پارٹیز کے اندر وہ جا کر شامل ہو جاتا ہے. ایک شکل ہے. ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے قائد اعظم یونیورسٹی میں یہ الکوہل کی جو ایشوز سامنے آئے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا, اور وہ ہمارے اندر موجود ہیں وہ لوگ جو کرمنل ایلیمنٹس جاتے ہیں اور ان تعلیمی اداروں کے اندر اس ممنوعہ چیزوں کو بیچتے ہیں. ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ سختی کرنے کی ضرورت ہے. میرے پاس کچھ اور چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ سنانا چاہوں گا. ایک طالبہ ہیں ہمارے ساتھ,
جو اس ایشو کے اوپر روشنی ڈالیں گی. میں ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کروں گا پروگرام میں ان کی سیکیورٹی کی خاطر, لیکن میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ اس ایشو کے حوالے سے ان کے پاس کیا نالج ہے. جی بی بی آپ بتائیے گا, میں آپ کا تعارف تو ظاہر ہے نہیں کروا سکتا پروگرام میں, لیکن ایک تعلیمی ادارے سے, اعلیٰ تعلیمی ادارے سے وابستہ ہے یہ بچی, تو انہی سے پوچھتا ہوں, بتائیے گا آپ کے علم میں کیا چیزیں ہیں ڈرگ یوز کے حوالے سے تعلیمی اداروں میں؟ جی تعلیمی اداروں میں ہر قسم کا نشہ آنے لگ گیا ہے آج کل, اور وہ آ رہا ہے اس وجہ سے کیونکہ جو تعلیمی اداروں کے سیکیورٹی گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ہی ملوث ہوتے ہیں, کیونکہ وہ آنے دیتے ہیں تو تعلیمی اداروں میں چیزیں آ رہی ہیں, اور جب آئیں گی تو ظاہر ہے جب لوگ کریں گے ایک دوسرے کے سامنے تو ہر کوئی ٹینشن میں ہوتا ہے, تو سب کا دل کرتا ہے کہ وہ کریں, تو سب لوگ اس چیز میں لگ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹس میں ڈرائیورز آتے ہیں یونیورسٹیز میں, کیونکہ بسز وغیرہ کی چیکنگ نہیں ہوتی ہے, تو وہ لوگ بھی لے کے آتے ہیں ڈرائیورز وغیرہ, وہ لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں. اب کوئی ایسا پرٹیکولر مجھے آپ کوئی ایگزامپل آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہیں جو میں اس پروگرام میں بتا سکوں کہ کیا طریقہ کار کس نے اختیار کیا اور کون سی ایسی ڈرگس تھیں جو کسی نے لا کر وہاں بیچی؟ دیکھیں پرٹیکولر تو بات آپ کو زیادہ میں نہیں بتا سکتی ہوں کیونکہ میرا بھی تعلیمی ادارہ ہے, تو لیکن ادارے کا نام لیے بغیر مطلب کہ میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ڈرائیور, بلکہ میں نے آج ہی دیکھا ہے اپنے سامنے شام کو کہ ڈرائیورز بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ ان لوگوں نے چائے وغیرہ سب کے سامنے رکھی ہوئی تھی, مگر وہ لوگ چرس پی رہے تھے, وہاں پہ صاف صاف نظر آ رہا تھا وہ لوگ چرس پی رہے ہیں. تو جو اسٹوڈنٹس ہیں, اسٹوڈنٹس کو کون سی ایسی ڈرگز ہیں جو وہ لا کر وہاں وہ مہیا کرتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس کو شراب مل رہی ہے یونیورسٹیز میں, بہت زیادہ کھلی شراب مل رہی ہے, اور چرس مل رہی ہے, حفیم مل رہی ہے, ٹوکن کے نام سے نشے ہیں, اور پلز آئی ہوئی, ڈانسنگ پلز, کلب پارٹیز وغیرہ کی طرف رجحان زیادہ جا رہا ہے. چلیں بہت شکریہ آپ کا, کیونکہ مجھے یہاں آپ کی سیکیورٹی عزیز ہے, میں بہت زیادہ کوریج نہیں کروں گا. مراد راز صاحب ہمارے ساتھ ہیں صوبائی وزیر تعلیم پنجاب سے, تو ان سے بھی پوچھوں گا. آج انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے کہا کہ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کریں گے تاکہ وہ سیمپلز کلیکٹ کر سکیں. مراد صاحب آپ پہلے تو یہ بتا دیں کہ آپ کا نالج یا سروے یا انفارمیشن کیا چیز سجیسٹ کرتی ہے کہ کتنی تعلیمی اداروں کے اندر یہ برائی جو ہے وہ سرایت کر چکی ہے؟ کچھ اس کے اوپر کوئی اسیسمنٹ, کوئی سروے ہے دستیاب؟ کیونکہ اس چیز کو ایک کلچرلی ہم نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا, ہم نے ہمیشہ اس چیز کو ایک سائڈ پہ رکھا ہے کہ, اور اس پہ کبھی بھی اس طرح اٹینشن پے نہیں کی گئی جس طرح کی جانی تھی, تبھی اس کے یہ حالات ہیں جو آج ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے پاس جو پیرنٹس آئے ہیں ان کے بچوں کی ڈیتھ ہو چکی بھی ہے, دے ہیو ڈائیڈ, دے ہیو ٹین ایجرز جو کہ وفات پا چکے ہیں, صرف ایک نہیں, میں اگر آپ کو بتانے چلوں تو 4 فرینڈز کٹھے وہ وفات پا چکے ہیں بیکاز آف دس, اور ماں باپ شرم سے بتا بھی نہیں لوگوں کو سکے کہ کیا وجہ تھی ان کے بچوں کے ڈیتھ ہونے کی. سو جتنی انفارمیشن میرے پاس آ رہی ہے, پرسنلی لوگ آ کے مجھے مل رہے ہیں, اینڈ دا پیرنٹس دیٹ آر میٹنگ می, آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کس لیول پہ چیز جا چکی ہوئی ہے. دیٹ از دا ریزن وائی ہم نے کہا کہ اس کا انیشیٹو فوراً سے بھی پہلے لیا جائے, اس پہ ایک پوری کیمپین ڈیزائن کی جائے, مگر صرف کیمپین سے بات نہیں بنے گی, we have to make a deterrent. مراد صاحب آپ نے کوئی اس پہ سروے کنڈکٹ کیا ہے تاکہ وہ پریویلنس کی ریشوز وغیرہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی بڑی برائی ہے یا کتنا بڑا چیلنج ہے جس سے آپ نے نبٹنا ہے؟ کوئی سروے آپ نے لاہور شہر میں کنڈکٹ کیا ہو, پتہ چلتا ہو کہ اتنے % تعلیمی اداروں کے اندر یہ برائی موجود ہے؟ سر دس از more than 50% میں ہو رہا ہے اس وقت. more than 50%? more than 50% of the schools. جو میرے پاس رپورٹ آئی اس میں more than 50% of the schools میں یہ ہو رہا ہے. انکلوڈنگ گرلز اسکولز؟ انکلوڈنگ گرلز اسکول, کیونکہ there is more focus on the boys school. اچھا دیکھیں, صرف ہم نے بچے جو ڈرگز لے رہے ہیں ان کو نہیں پکڑنا, اس کو جڑ سے پکڑنا پڑے گا جو فیسیلیٹیٹرز ہیں. the facilitators are the key. یہ جو پہلے بھی ایک لا پاس ہوا تھا کہ اسکولوں کے باہر اور یونیورسٹیز کے باہر 500 یارڈز تک کوئی کھوکھا نہیں ہونا چاہیے, وہ ایک بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہے. پھر یہ جو ان کا اپنا اسکول کا عملہ ہے اور یونیورسٹیز کا عملہ ہے وہ پرووائڈرز ہیں. پھر جس طرح اس لڑکی نے ابھی آپ کو اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جو ہمیں پتہ لگا کہ جو رکشوں پہ آتے ہیں اور جو وینس پہ آتے ہیں, ان اسٹوڈنٹس کے ڈرائیورز جو ہیں وہ پرابلمس ہم نے ساری اس وقت گیدر اس لیے کیے کیونکہ اتنی زیادہ ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی تھی, تو ہم نے ANF کو ساتھ انوالو کیا, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ساتھ انوالو کیا, اور مل کے ہم یہ پوری ایک کیمپین چلائیں گے. اور یہ وہ ٹیمپرری کیمپین نہیں ہوگی کہ جی ہم 2 مہینے چلا رہے ہیں, 3 مہینے چلا رہے ہیں. دس ہیز ٹو گو آن فار ایور.
It should be a permanent feature of every government in پاکستان. اگر اتنی بڑی پریویلنس ریٹ ہو تو آپ کو تو سب سے زیادہ اولین ترجیح ان بچوں کے مستقبل جو پاکستان کا مستقبل ہے ان کے اوپر رکھنی چاہیے. لیکن سر یہ ایک حصہ ہے, آپ تعلیمی اداروں کے اندر ان گارڈز کو, ان چوکیداروں کو, ان ڈرائیورز کو, تعلیمی اداروں کے عملے کو, ان کے ٹیچرز تک کو بھی چیک کریں, بچوں کو بھی چیک کریں. لیکن دوسرا حصہ وہ جہاں سے سپلائی سائیڈ ہے, جہاں سے پیچھے سے اس کو وہ مل رہی ہے, وہ کوئی بیچنے والا بھی اسی شہر میں زندہ ہوگا. اس ہمارے اس پاکستان میں ہی ہے نا, جو وہ آئس ڈرگ بیچ رہا ہے یا کچھ شراب کی بوتل بیچ رہا ہے, اس کو پکڑیں اور اس کو ناقابل ضمانت جرم بنا کر سخت سزائیں دے کر اندر ڈالیں, تاکہ اصل تو جڑ سے تبھی یہ برائی ختم ہوگی. سر تبھی ہم نے ساتھ پولیس کو بھی اور ANF کو دونوں کو انوالو کیا ہے. دے آر پارٹ آف دس کمیٹی. کیونکہ جب تک آپ اتھارٹیز کو ساتھ لے کر نہیں آئیں گے نا اور ان کو انوالو نہیں کریں گے, کیونکہ پکڑنا ہم نے جڑ سے, جو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے ندیم صاحب, the thing is we have to go to the source. یہ تو آگے تو صرف جو ہو رہا ہے وہ بیکاز آف دا سورس ہو رہا ہے. تو سورس کو پکڑنے کے لیے ہم نے اس کمیٹی کے اندر ANF کو بھی ڈالا ہے, پولیس کو بھی ڈالا ہے, اینڈ ویل میک شیور کہ ہم اس چیز کے اینڈ تک پہنچیں. دیکھیں آپ ڈرگس کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے, ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے, مگر ہمارا ٹارگیٹ ہے اس کو منیمائز کر دینا بالکل. سو دیٹ از آور ٹارگیٹ رائٹ ناؤ کہ ہم, اور جب تک آپ ڈیٹرنٹ نہیں لے کر آئیں گے نا تب تک بچے کو پتا نہ ہو کہ کل میرا رینڈملی ٹیسٹ ہو سکتا ہے. اچھا, عامر کیانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, وفاقی وزیر ہیں صحت کے. عامر صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا. یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے, لیکن آپ ایک ریلیٹڈ منسٹری ہے, ہیلتھ منسٹری, جس سے آپ بھی ڈیل کر رہے ہیں. آپ کے نالج میں کیا چیزیں آئی ہوں گی یہ, کیونکہ ہم نے شہریار افریدی صاحب کا بھی بیان سنا, پھر اس میں قومی اسمبلی سینٹ میں وضاحتی بیان بھی آیا کہ نہیں 75% اضافہ ہوا تھا. وہ کہہ رہے ہیں 50% سے زیادہ تعلیمی اداروں میں یہ برائی ایگزسٹ کرتی ہے. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مراد راس ہمارے ان چند منسٹر سے ماشاءاللہ ہیں جو بہت ایکٹیو ہیں, اور بڑا ان کا ماشاءاللہ اس کی ورکنگ ہے. جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور یہاں بھی ظاہر ہے ہمیں آف دیٹ کہ وہ سامنے ٹی وی پہ کہنے کے علاوہ بھی ہماری ڈسکشن جب کیبنٹ میں ہوتی ہے تو ظاہر ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے. آپ جس فیوچر کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کے مستقبل کی بات کر رہے ہیں, جس پہ ہم بڑے پراؤڈ ہوتے ہیں جی کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ 60% دنیا میں سب سے ہائیسٹ یوتھ جو بریکٹ ہے وہ یوتھ کی ہے. لیکن اگر اس یوتھ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے جو ہوا ہے, اور انفارچونیٹلی یہ نیٹ ورک کوئی آج 4 دنوں میں نہیں بنا, ہم نے انسانوں پہ کبھی انویسٹ ہی نہیں کیا, نہ اپنے یوتھ پہ کیا, نہ اوور آل ہماری جو پاکستان کی پاپولیشن اس پہ کیا ہے, نہ ہیلتھ پہ, نہ ایجوکیشن پہ. اور یہ ایجوکیشن کے ادارے آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ علم ملنا چاہیے وہاں پہ تباہی مل رہی ہے. اور اب اس کا بالکل آج بھی میں نے شفقت محمود صاحب سے مل کر ہم نے اسلام آباد کے لیے ایز اے ماڈل ہم نے بھی یہی پروگرام کیا. ایک تو ہم جنرلی بھی سکیننگ کرنے جا رہے ہیں لوگوں کے, جو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی, جو یہ بستیاں یہاں سے یہ آپریٹ کرتی ہیں وہاں بھی ہم نے انیشیٹو لینے ہیں نیکسٹ 15-20 ڈیز میں. تو ظاہر ہے یہ کسی اگلے 2 سے 3 ہفتے میں آپ اسلام آباد میں رینڈملی سکیننگ کریں گے, جہاں پر جو بیچنے والے بھی ہیں اور جو یوزر بھی ہیں دونوں کا. بیچنے والوں میں تو اگر آپ دیکھیں گے تو کافی پریشر ڈالا ہوا ہے آلریڈی, آپ کا اس طرح پریشر ہے. یہ میں نہیں کہوں گا کہ پریشر ہوتا تو اتنی کھلی نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل صاف ہو جائے گا اور نہ دنوں میں ہوگا, کیونکہ یہ بڑی اسٹرکٹلی, یہ بڑی آرام سے اندر گھسا ہوا ہے سسٹم کے اندر. کیونکہ وہ جیسے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ اگر وینز ہیں یا ڈرائیورز ہیں یا چوکیدار ہیں, سر ان کو کہیں سے ملتی ہے آسانی سے بوتل, نہیں تو ڈرائیور اتنا تگڑا نہیں ہوتا کہ بوتلیں گاڑی میں ڈال کے لے جائے. بالکل 100% میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے, میں بالکل آپ کی بات پہ آ رہا ہوں. سسٹم میں خرابی ہے, آپ کی پولیس سسٹم میں خرابی ہے, آپ کی سیکیورٹی فورسز کے اندر ظاہر ہے جو پولیس و سارا نظام ہے اس کے اندر اوبیسلی تھانوں میں, کچہری ہر جگہ ملتی ہے. یہ کوئی پورے سسٹم ہی کرپٹ ہوا ہوا ہے. یہ آپ کے نا اگر کسی امپورٹس ہیں, کسٹمز ہیں, کسٹم سے ہی آتی ہوگی نا, اگر باہر سے اگر کوئی چیز آتی ہے امپورٹ ہوتی ہے تو یہ وہ بھی انوالو ہوں گے. یہ جو سارے کا سارا ایک مافیا ہے جسے ہم نے ٹیکل کرنا ہے. اور یہ جو جہاں جو فگرز ہیں بالکل الارمنگ ہے. اس لیے میں آج کی بات ہے, میں اور شفقت صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ ہم نے سکولز کو, اسلام آباد کو, ہماری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ہم اس کو وہ چیزیں کریں جو ایک باقی صوبے سے ایز اے ماڈل اڈاپٹ کریں. لیکن ظاہر ہے کئی صوبوں کی یہ اسٹرینتھ اتنی نہیں. اتنا سا اسلام آباد ہے جس کو تو آپ 100% ڈرگ فری بھی انشور کر سکتے ہیں. اتنے سے 4 سکول بڑے ہیں یہاں پہ, بڑے تعلیمی ادارے بھی کوئی نہیں ہے کہ 200-300 تعلیمی ادارے ہیں جو آپ ڈھونڈ نہیں سکتے. یہاں ایک اور ایشو ہے, میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ ایک ایشو سمجھیں, یہاں پر آپ کی ایلیٹسٹ بھی ہے, یہ ذہن میں رکھیں. چھوٹے ہونے کے باوجود یہاں پہ پاور ٹو پرچیز بہت ہائی ہے. حکومت کے آگے کوئی لیڈ نہیں, میں آپ سمجھ رہی, پاور پرچیزنگ پاور بہت ہے. سر یہیں پہ وہ دوسرا ایشو امپورٹنٹ ہے, جو بیچنے والا ہے اس کی کمر توڑ دیں, پھر پاور جتنی مرضی ہو زیادہ ہوگی آپ کی سپلائی رک جائے گی. نہیں بالکل نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بچے جو یہاں ٹھیک ٹھاک رئیس لوگ ہیں اور یہاں پہ انفارچونیٹلی ان کو مانیٹر نہیں ہوتے, گھروں میں بھی نہیں ہوتے, اسکولوں میں بھی نہیں ہوتے, فیس دیتے ہیں دبا کے,
جاتے ہیں یا نہیں جاتے کوئی پوچھتا نہیں ہے. کوئی سسٹم ایکچولی اسکولنگ کا بھی سسٹم نہیں ہے. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. تمام بڑے اربن ایریاز کی پرابلم ہوتی ہے. کراچی اور لاہور میں بھی سملر پرابلم ہے اور آپ کو آئرن ہینڈ کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. وقار الدین صاحب ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد پولیس, وہ ہمارے ساتھ ہیں. وقار صاحب السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں بھائی؟ وقار صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. یہ ایک بڑا سینسٹیو سا ایشو ہے اور ہمیں آپ سے ایکسپرٹ اوپینین بھی چاہیے. کتنی شکایات ہیں پولیس کو جو موصول ہوئی ہوں ان تعلیمی اداروں میں ڈرگ یوز کے حوالے سے؟ سر شکایت کے حوالے سے تو یہ آپ پہلے ہی بات کر رہے ہیں, لیکن میں تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا اس وقت آپ کی توسط سے. یہ چونکہ آپ کے آڈینس زیادہ ہے, لوگ سنیں گے. تو جو ڈرگ کا ایشو ہے سر, یہ نہ صرف بیچنے والے کا ایشو ہے, نہ یہ صرف یوز کرنے والے کا ایشو ہے. یہ ایک سوشل ایشو ہمارا ہے جس کے دو بڑے امپورٹنٹ سائڈز ہیں. ایک ہے سپلائی سائڈ اور ایک ہے ڈیمانڈ. ٹھیک ہے سر. سپلائی سائڈ جو ہے وہ جو ہے انفورسمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, جس کو مینلی پولیس دیکھتی ہے یا باقی جتنے ادارے ہیں وہ دیکھتے ہیں. جبکہ دوسری سائڈ اس کی ڈیمانڈ سائڈ ہے جس کو سوشلی ہم کور کرتے ہیں ود انفارمیشن, ود جو آپ کے گرومنگ ہے اسکولوں کی, جو بچوں کی گرومنگ ہے گھروں سے, والدین سے, ٹیچر سے, اور سوشل سوسائٹی کی جو ان کو رہنمائی اگر ملتی ہے. تو ہمیں دونوں سائڈ ڈرگز کا جو ہے وہ دیکھنا پڑتے ہیں, تب ہی جا کے ڈرگز جو ہیں ان کو ہم کنٹرول کر سکیں گے. وقار صاحب پولیس سر کتنے تعلیمی ادارے اسلام آباد کے ہیں جو آپ کے خیال میں جہاں پر یہ ڈرگ ابیوز ہو رہا ہے؟ آپ کے کوئی سروے, کوئی کمپلینٹس کے حوالے سے کچھ آپ نے رپورٹس مرتب کی ہوں گی نا؟ میں ہمارے پاس کوئی ایسی اسٹیٹسٹکس اور سروے نہیں ہیں جس کو ہم کوٹ کر سکیں سر, میرے نالج میں کم از کم نہیں ہے. لیکن جب سے سر یہ 2-3 مہینے ہوئے ہیں جب گورنمنٹ نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے, ہم بھی کام کریں, اسلام آباد میں آپ کو تھوڑی سی بہتری بھی نظر آ رہی ہے سر. تو اس کی وجہ سے ہم تعلیمی اداروں میں ہم انٹیلیجنس گیدرنگ بھی کر رہے ہیں. قائد اعظم یونیورسٹی ہے یا باقی جتنی بھی یہاں پہ یونیورسٹیز ہیں جو بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں, ان کے ساتھ کولیبوریٹ ہو کے, ان کی انتظامیہ کے ساتھ مل کے بھی ہم کام کر رہے ہیں. سر وقار صاحب جو آپ نے کہا کہ بہتری نظر آ رہی ہے, معذرت کے ساتھ مجھے تو یہی نہیں معلوم کہ وہ بکتی کیسے ہے, تو میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ وہ بہتری آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. تو میرے لیے تو یہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جب مجھے یہ سننے میں ملتا ہے کہ ان تعلیمی اداروں میں جہاں میرے, آپ کے, یہ میرے مہمانوں کے سب کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں, تو وہاں پر یہ ڈرگ پرویلنس بہت زیادہ ہے. اور میں 2-3 ایسی مثالیں ہیں جن میں ان اچھی فرینچائزیز ہیں اسلام آباد کی, مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ ڈگی میں ڈال کے وہ گاڑیوں میں بچے لے آتے ہیں اور وہاں پہ وہ کوئی برگر کھانے آیا, کچھ اور کرنے آیا, تو وہاں پہ وہ ڈرگ یوز بھی ہو رہا ہے. میں تو چونک گیا سن کے, اچھا یہ کام بھی ہوتا ہے یہاں پر. تو یہ آپ کے تو نالج میں, پولیس کے تو یہ نالج میں, ہمارے نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بچے ڈگی میں لے کے آتے ہیں یا پھر برگر کھاتے ہوئے ساتھ خدا نخواستہ کوئی اس کی الکوہل کا یا کسی چیز کا یوز کرتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ ان تعلیمی اداروں پہ کے ساتھ جب ہم نے کام شروع کیا تو ان کے ارد گرد جو کھوکے تھے اور جو ان کے ارد گرد جو چھوٹی شاپس تھیں یا جہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں ملتی تھیں, تو وہاں سے ہم نے کافی صفائی بھی کی ہے, کافی بندے بھی پکڑے ہیں, ان کو ہم نے ان پہ کیسز بھی بنائے ہیں, اور ان کو ہم نے ہر طرح سے کوشش کی ہے کہ ان کو ہم آئرن ہینڈز کے ساتھ نپٹیں اور ان کو ہم اس علاقے سے صاف کریں. تو بہت ساری ایسے علاقے ہیں جہاں پہ جو تعلیمی اداروں کے ارد گرد ہیں ان کو ہم نے صاف بھی کی ہے اور مزید بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ سر جو اویئرنیس کمپین ہے اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اویئرنیس کریں, بچوں کو بتائیں کہ کیسے کیسے ان کو, چونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ذرا جذباتی بھی ہوتے ہیں اور وہ جو ہے جلدی باتوں میں آ جاتے ہیں, تو ان کے لیے اویئرنیس کا انتظام کرنا تعلیمی اداروں میں والدین کے ساتھ مل کے, ان کے ٹیچرز کے ساتھ مل کے, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے نا کہ وہ خود بھی ان کو پتہ ہو, وہ اویئر ہوں کہ جی اس طریقے سے ڈرگز ہم تک پہنچ رہی ہیں, اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. صرف سپلائی سائڈ کو کنٹرول کرنے سے میرا نہیں خیال کہ ڈرگز کی ایشو پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. جو ڈیمانڈ سائڈ ہے, جو اویئرنیس ہے, اس کو بھی ساتھ ساتھ ہمیں چلانا چاہیے. وقار الدین صاحب ڈی آئی جی آپریشن, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. دوبارہ آپ کی طرف ڈاکٹر معصوم آ رہا ہوں. بچے عام طور پر اپنی فیملی سے بہت اثر لیتے ہیں, آپ گھر میں جو ماحول دیں عام طور پر تاثر یہ ہوتا ہے کہ بچے اسی چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں, لیکن سٹل یہ پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے. جو بچے سارے ایڈکٹس بنتے ہیں ان کے والدین سارے یہ کام نہیں کر رہے ہوتے, ان کے اویئرنیس بھی موجود ہوگی کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. ہر والدین یہ کام کرتے ہیں, یہ کہنا ہی بیوقوفی کی بات ہوگی کہ وہ والد یا والدہ اس کی یہ بات نہیں بتا کے بھیجتی ہوگی کہ اچھا کیا ہے اور برا کام کیا ہے. پرابلم کو تو ہمیں مینج کرنا پڑے گا نا, اپنی اسٹیٹ مشینری یوز کرنی پڑے گی. بالکل ملک صاحب, ہمیں یہ تو آپ کی بات بجا ہے کہ کوئی ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے دشمن نہیں ہوتے, لیکن وہی ماں باپ ہیں
وہ کبھی کبھی اس کی بڑی وجہ بھی بن جاتے ہیں۔ ریسرچ یہ شو کرتا ہے کہ جو ڈرگ یوزرز وہ بچے بنتے ہیں جن کے ماں باپ ہمیشہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں آپس میں، جن گھروں میں ماں باپ کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، وہ بچے زیادہ تر ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں۔ دوسری طرف وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو پراپر توجہ نہیں دیتے، وہ بچے جا کر اپنے وہاں پہ یعنی اپنی وہ توجہ پانے کے لیے یا وہ انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں یا ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ جا کر اپنے پیئرز کے ساتھ ان پیئرز کے ساتھ ملتے ہیں جو ڈرگ یوز کرتے ہیں، اور پھر اس میں اپنا سکون وہ پاتے ہیں، وہاں پر وہ ان کے ساتھ ڈرگ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو نا اتفاقی ہے گھر کے اندر ناچاکی ہے، یہ ماحول جو ہے آپ کے بچوں کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوگا؟ یہ ڈائریکٹ افیکٹ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، دیکھو ہمارے گھروں سے دین اٹھ چکا ہے، ہم جو ہیں ہم تو اللہ کا وہ ڈر اور خوف ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ اللہ پاک اگر وہ جو اللہ کا یہ ہمیں دیا ہوا دین یہ کہتا ہے کہ نشہ حرام ہے، یہ کیسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کے سامنے وہ سگریٹ نوشی بھی کرتے ہیں، اور وہ جو ایلیٹ کلاس ہے وہ تو ان کے سامنے شراب بھی پیتے ہیں؟ یعنی یہ ماں باپ کی مثال ہے، یہ اور گھروں کوئی میں یہ کامن پریکٹس نہیں ہوگی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے خود اپنے گھر میں یہ دیکھا، میں نے ان کو وہ کہا، میں نے کہا خدا کے واسطے یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو اس طرح؟ ملک صاحب یہ ان کی بات ہے، ہم اپنے بچوں کو بیکورڈ نہیں رکھنا چاہتے۔ یہ ان کے وہ الفاظ تھے۔ یہ آپ کی بات بجا ہے کہ یہ کامن نہیں ہے، اٹ از ود ویری فیو فیملیز، لیکن یہ کہ انفارچونیٹلی یہ چیزیں ہیں۔ اور تیسری جو وہ ہے جو آپ نے یہ کہا اور جو منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ اصل چیز وہ یہ ہے کہ اس کی ایزی اویلیبلٹی جو اس ڈرگ کی ہے وہ سب سے بڑی وجہ ہے اس کی یہ بے پناہ یوز کی، کہ وہ اتنا ایزیلی اویلیبل ہے کہ بچے جو ہیں وہ اس کو جو ایلیٹ کلاس کے لوگوں کے بچے ہیں جو ان سکولوں میں جاتے ہیں جو 25,000 30,000 روپے فیس دیتے ہیں، وہ بچے اپنی پاکٹ میں روزانہ 1,000 1,500 روپے جیب خرچ کے لیے لاتے ہیں، اپنے ماں باپ ان کو وہ دیتے ہیں، وہ ان کے پاس منی ہوتا ہے، they can easily afford it when it is available in the market، ان کے ایزی ایکسیس میں ہے تو پھر تو وہ اس کو وہ کر لیتے ہیں۔ اور عامر کیانی صاحب کتنا لاز کو سٹرنجنٹ بنا سکتے ہیں؟ اسٹیٹ پاور یوز کریں اس مسئلے کے اوپر تو بہت سختی کی ضرورت ہے۔ ایکچولی لاز تو آئی وڈ سے کہ لاز کی اتنی فقدان نہیں ہے، امپلیمنٹیشن کا فقدان ہے، اور رہا ہے تھرو آؤٹ انفارچونیٹلی۔ اگین آئی کم ٹو دیٹ کہ انویسٹ نہیں کیا گیا ہیومنس پہ، انویسٹ کرنا چاہیے تھا، لوگوں کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا۔ جاپان دیکھ لیں، شروع کی ایجوکیشن میں سچ بولنا، کیریکٹر بلڈنگ پہ سارا فوکس ہوتا ہے پہلے 3-4 سالوں میں، پھر انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں جھوٹ بولتا ہے۔ اور اسی طرح کرپشن جو دیکھیں بڑی اچھی بات کی، دیکھیں کرپشن بھی جیسے ہے کہ حرام کھائیں گے تو حرام ہی ہوگا آگے بھی سارا کچھ، تو کہنے کا مقصد یہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی سوسائٹی ایز اے ہول ڈیٹیریٹ ہوئی ہے بہت زیادہ، فائنینشلی تو خیر ملک کا بڑا دیوالیہ نکلا ہے، سوشلی بھی ہم بڑے نیچے گئے ہیں۔ اس کا حل دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک ماحول پیرنٹس کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے، سیکنڈلی یہ تو ہوگی وہ بات جو ہمیں پیرنٹس کے حد تک ہے، بہت سارا ٹائم بچوں کا اسکول میں گزرتا ہے، وہاں بھی انوائرمنٹ بہت زبردست ہونی چاہیے، جو لوگوں کو ایک ٹریننگ کی انوائرمنٹ ہونی چاہیے۔ آپ کمروں میں اسکول بنے ہیں، ایک عجیب سا ماحول ہے وہاں، گراؤنڈز ہیں ہے نہیں ہے، مطلب کوئی انسٹیٹیوشنل جو ادارے کی تو ریکوائرمنٹ ہی ہم نے چھوڑ دی ہے، وہ کسی بھی گھر میں بنا دیں، اور پھر ساتھ میں تو دیکھ کے 25,000 فیس لے رہے ہیں، 30,000۔ کوئی ہمارے لاز ہیں جو ایسے پابند کرتے ہو کہ آپ نے اسکول بنانا ہے تو آپ کے پاس ایک پلے گراؤنڈ ہونی چاہیے، بچے کو پلے گراؤنڈ نہیں ملی تو آپ نے ظلم کر دیا۔ لاز تو ہیں لیکن انفارچونیٹلی ہر قسم کا قانون بنانے میں ہم بڑے تگڑے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن میں بڑے کمزور ہیں، اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ آپ کا جو امپیکٹ آئے گا سوسائٹی پہ، دیکھیں ابھی جو بچے، یہ ایک سوشل امپیکٹ بھی ہوگا، ایک اکنامک امپیکٹ بھی ہوگا، وہ کیپیسٹی اس ملک کو چلانے کی آپ پہ ڈیپینڈنٹ زیادہ ہو جائیں گے اور آپ کے ارننگ لوگ کم ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں نا، دیکھیں ایک تو ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے، اوور آل امپیکٹ اس کا دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں نیت بھی ہے، کوشش بھی ہے اور کریں گے بھی یہ، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ ہے ہی ہماری یوتھ، ہمارا فیوچر ہے، ہمارا مستقبل ہے، ہمارے بچے ہیں اوبیسلی، اور انہوں نے سنبھالنا ہے، ہم نے تو نہیں، اب تو انہوں نے ان کی باری سنبھالنے کی۔ لیکن ود دس سارٹ آف جو یہ حالات چل رہے ہیں، اب تو میں دیکھتا ہوں کہ جو بڑے گاؤں کے علاقے مینس کے تھوڑے سے شہری مکس علاقے ہیں، وہاں بھی جو سستا نشہ ہے
وہ گلو شو یہ وہ جو 10-20 روپے کا نشہ ہے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. مطلب نشہ ایز ہول سوسائٹیز نے اڈاپٹ کر لیا ہے, اور وہ مارتا ہے آپ کو اندر سے, آپ کے وہ تو لنگز ختم کر کو دیتا ہے اتنا نا, وہ تو بیڈلی ڈیمیج کرتا ہے کہ آپ زیادہ دیر اس کے بعد زندہ نہیں رہ سکتے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بتاؤں, صرف سموکنگ $140 بلین کا اکنامک امپیکٹ لے کے آتا ہے. میں صرف سموکنگ کی بات کروں. اگر اوور آل سوسائٹی کے جو اندر جتنے ٹیئرز بنے ہوئے ہیں یہ جو نشہ اور یہ سارا کچھ ہے, تو آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ ہم کہاں کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. مراد صاحب سے دوبارہ رائے لیتے ہیں. مراد صاحب, ابھی یہ اسکول کی پلے گراؤنڈز کے حوالے سے تذکرہ ہوا, میرے خیال میں بہت بڑا اہم ایشو ہے جس کے اوپر ہم بات کرتے بھی نہیں ہیں اور توجہ بھی دینے سے گریز کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر اسکول بنے ہوئے ہیں. جب ہم چھوٹے تھے تو گلی محلوں میں کرکٹ کھیل لیتے تھے, گھروں کے پاس گراؤنڈ ہوتی تھی, وہاں چلے جاتے تھے. اب میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کو میں کہاں بھیجوں, اسکول ہی بھیج سکتا ہوں, تو اسکول میں پلے گراؤنڈ نہیں ہوتی. اب اس کے اوپر اگر میرے خیال میں اسٹیٹ کوئی پابندی لگا دے کہ اس اسکول کو آپ پرمیشن ہی نہیں دیں جس کے پاس اپنا پلے گراؤنڈ نہیں ہے, تو کوئی زندگی آسان ہو سکتی ہے. نہیں تو یہ بچے اپنے گھر سے نکل کے اسکول کی چار دیواری میں, چھوٹے سے گھر میں, اور وہاں سے کار میں بیٹھ کے اپنے پھر دوبارہ گھر, کسی پلے گراؤنڈ میں نہیں جائیں گے. یہ ندیم صاحب, ہم ایک پرائیویٹ اسکول بل لے کر آ رہے ہیں ود ان دا نیکسٹ 60 days ان شاء اللہ تعالیٰ, جس میں ہم ریکوائرمنٹس رکھ رہے ہیں کہ جس کے پاس یہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوگی نا ایک اسکول کھولنے کی, اسپیسیفک ریکوائرمنٹ, اس کو اسکول کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی. کیا اس میں پلے گراؤنڈ شامل ہے؟ آپ نے پلے گراؤنڈ اس میں شامل کیے؟ بالکل شامل کیا جی. ہم تو مارچ کا جب یہ شروع ہو رہا ہے سیشن, ہم ہر اسکول کے اندر منیمم 2 میکسیمم 3 اسپورٹس کے پیریڈز رکھنا شروع کر رہے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے ایک کمپنی کے ساتھ ابھی بات چیت چل رہی ہے جو کہ بوٹ کیمپ کی طرح کی ایکسرسائزز کروانے کے لیے. بوٹ کیمپ وہ بہت چھوٹے لیول کا, بہت آسان لیول کا بچوں کے لیے, مگر وہ اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے لیے بھی ہم نا ان کو انوالو کر رہے ہیں. آپ کو میں ایک اور پچھلے پوائنٹ بتاؤں, میں پہلے جو بات سن رہا تھا, ہم نے پیرنٹس کو بھی اویئرنیس دینی ہے. ہم نے صرف اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس دی, اسکولس میں جا کے یا ٹیچرس کو, پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کس کس قسم کی ڈرگز اب آ چکی ہیں, کیونکہ جو میکسیمم انفلکس ہوا ہے ڈرگز کا وہ پچھلے 5 سے 10 سال کے اندر ہوا ہے. اینڈ پیرنٹس آر ریلی ناٹ اویئر آف واٹس گوئنگ آن اینڈ واٹ کائنڈ آف ڈرگز دیر آر اینڈ واٹ کائنڈ آف ریئیکشنز پیپل آر گیٹنگ. سو اس لیے پیرنٹس کی اویئرنیس بھی بہت ضروری ہے. اس میں ہم ایک پوری کیمپین شروع کر رہے ہیں جو کہ الیکٹرانک کیمپین ہوگی, جو کہ سوشل میڈیا پہ ہوگی اور جو اسکولس کے اندر ہوگی. اس میں ہمیں میڈیا کی بھی بڑی سپورٹ چاہیے ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھنا جب تک یہ پوری ایک کیمپین بھی چلے گی نا اور ڈیٹرنٹس نہیں لائے جائیں گے تب تک بات بن نہیں سکتی. اٹ ہیز ٹو بی اے کمپلیٹ پیکج, اور اس میں صرف ہمارا نہیں, اسکولس کا بھی, اسکولس کی پوری سپورٹ چاہیے, اے ایل ایف کی سپورٹ چاہیے, پولیس کی سپورٹ چاہیے, اور obviously اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بیچ میں فلی انوالو ہوگا. تو مراد صاحب, اس میں ظاہر ہے یہ کام تو آپ کا, یہ آپ ہی کریں گے, لیکن میری ایک رائے ہے, وہ رائے یہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر ایک سائنٹیفک سروے ضرور کرنا چاہیے کہ اس کی پریویلنس کیا ہے, اور پھر ایک وہ ہوتا ہے آپ کے روڈ میپس بناتے ہیں, سٹیپس بناتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ طریقے کرنے سے ہم سپلائی سائڈ کو ایڈریس کر سکتے ہیں, یہ کام کر کے ہم ڈیمانڈ سائڈ کو مینیج کر سکتے ہیں. وہ سروے ضرور کنڈکٹ کریے تاکہ ہمیں برائی کا پتہ ہو کہ اتنا بڑا سائز ہے اور اس کے مطابق آپ اسے اسٹریٹجائز کر سکیں. سر اس میں ندیم صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں, جو میں نے آپ کو کہا نا 50% a little above that, لوگوں کو بھجوایا اور چیک کروایا, اور ناٹ چیک کروایا انفارمیشن وائز چیک کروایا. میں I was shocked to hear when the people were coming back, اور میرے پاس یہ انفارمیشن آ رہی تھی کہ یہ اتنا زیادہ پھیل چکا ہے, اینڈ حکومت نے کبھی اس چیز کے اوپر کچھ کیا ہی نہیں. اس چیز کے اوپر کچھ کیا ہی نہیں, یا سوچا نہیں, یا کوئی کیمپین نہیں چلی. جو کیمپینز چلتی تھی they were very very minor. I mean لا کے وہ بورڈز لگا دیے سڑکوں پہ, یا کوئی سیمینار کروا دیا. دیکھیں ان چیزوں سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے. جو مسئلے حل ہوتے ہیں پورا ایک گیم پلان ہونا چاہیے اس کے لیے, جس کا اینڈ ریزلٹ آپ کو جب تک ریزلٹس نہ ملے اس کا مطلب آپ کا گیم پلان کام ہی نہیں کر رہا. سو وی ہیو ٹو ورک اسٹیپ بائی اسٹیپ, مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہم انتظار زیادہ نہیں ان چیزوں کا کر سکتے. جو اسٹیپس بھی لینے ہیں, جو ہم پورا اس کا پروگرام بنا رہے ہیں, آل دا اسٹیپس ہیو ٹو بی ٹیکن سائملٹینیسلی. کیونکہ اگر ہم کہیں جی ہم صرف ایک چیز کر لیں پھر اگلی بعد میں کریں گے, اس کے بعد میں کریں گے, نئی بات بنے گی. It has to be a combined move کہ اسٹوڈنٹ سے لے کے
جو پرووائڈر ہے ان سب کو ایک ہی دفعہ میں ہم نے مینج کرنا ہے ان چیزوں کو کہ ان سب کے اوپر ایک ہی دفعہ میں ہم جائیں اور ایک ہی پروگرام لے کے جائیں سب کے لیے. عامر صاحب جو تعلیمی ادارے ہیں پرائیویٹ ہیں یا گورنمنٹ کے ہیں جہاں جہاں یہ برائی نکلتی ہے اس کا جو ہیڈ ہے جو اس کی مینیجرز ہیں اس کے جو اونرز ہیں جو اس کے انتظامیہ ہے چلانے والی اسکول کی اس کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہونے کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے اس کے اوپر کچھ کام کریں. لیکن ضرور ہونا چاہیے جب آپ بچے آپ کی کسٹڈی میں ایک قسم کے صبح آ جاتے ہیں جب آپ گیٹ 6-8 گھنٹے کے لیے ماں باپ تو بچے کو اسکول بھیج دیتے ہیں وہ تو کیا کر سکتے ہیں خود تو بیٹھ نہیں سکتے ساتھ. یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. اٹس ناٹ جسٹ کہ وہ آئیں اور فیسیں لیں اور پنکھے چلائیں اور 2 کتابیں کھولیں. نہیں, اٹس ناٹ دیٹ. وہ آپ کی کریکٹر بلڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, آپ کی مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کے اوپر ان کو آپ کے اوپر نظر بھی رکھنی ہوتی ہے کیونکہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کانفیڈنس کے ساتھ بھیج ہوتے ہیں کہ ادارے ہیں ان کو بھیج. تو میں بالکل آپ کی بات کی ایک تائید بھی کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا بھی چاہیے اور ہوگا بھی انشاءاللہ کہ اسکول کے اندر کوئی ایسا کیس آئے تو ان کو یہ پتہ ہو کہ اس کی سزا ہے یا کچھ اسکول کا کوئی اور فائنز ہیں جو بھی آپ لگاتے ہیں تاکہ وہ ایک جو فیئر فیکٹر ہے ہمارے انفارچونیٹلی یہ زیادہ کام کرتا ہے جو فیئر فیکٹر ہے تو وہ ان کے اوپر ہو, ان کے تلوار ضرور ہو کہ بھئی یہ اگر آپ کے اسکول میں سے کوئی چیز ایسی اب کیونکہ شروع کر رہے ہیں کوئی چیز ایسی برآمد ہوئی یا یہ کچھ ہوا تو آپ رسپانسبل بھی ہوں گے, آپ کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی اور آپ کو جرمانے بھی ہوں گے. دین آپ ٹرسٹ می کہ یہ آپ جو بات کی یہ زیادہ افیکٹو ہے کیونکہ اگر صرف آپ کہیں جی آپ خیال رکھیں یا ہم پیپر بھیج رہے ہیں, نو دے وونٹ, آئی نو وی نو دا پیپر نیشن انفارچونیٹلی ہم لوگوں کے اوپر پریشر چاہیے ہوتا ہے. تو دیٹ از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو. انشاءاللہ ہم یہ پریشر بلڈ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ ہمارا تو چلو ایک ایریا ایک لمیٹڈ ایریا ہے لیکن پھر بھی یہاں سکولز وغیرہ ہیں تو ایز اے ماڈل انشاءاللہ وہ ایک سٹرکچر ہم بنائیں گے جس سے انشاءاللہ ویل ٹرائی ٹو گیٹ ہولڈ آف اٹ. باقی چیزیں میں ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں کافی ساری ہیں. ڈاکٹر معصوم صاحب میں بالکل اینڈ پہ آ گیا ہوں اس سیگمنٹ کے اور اس کے بعد میں بریک پہ جاؤں گا. آپ اگر اس پہ مجھے کوئی تجاویز دینا چاہیں جو عامر صاحب بھی اور مراد صاحب بھی آپ سے فیض یاب ہو سکیں اس کو بہتر طریقے سے انفورس کر سکیں. سب سے پہلی جو وہ ہے وہ یہ کہ ہم تینوں جو اس کے وہ ہیں جو ڈرگ یوز کے ہیں جب آپ اس کی پریونشن کی بات کرتے ہو تو اس کی پرائمری پریونشن ہے, سیکنڈری پریونشن ہے اور ٹرشری پریونشن ہے. ہم اپنے اداروں میں اب اسی طرح سے یہ جا رہے ہیں. پرائمری پریونشن یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اویئرنیس کیمپین اپنے اسٹوڈنٹس کے درمیان میں وہ چلا لیں. دے شوڈ بی اویئر آف دا ڈینجرز آف دا یوز آف ڈرگ. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے, یہ پرائمری وہ ہے. اور سیکنڈری وہ یہ ہے کہ آپ وقت کے اوپر اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. اف اے پرابلم از دیئر اس کو فوری طور پر اس کو ٹریٹ کر لیں, یعنی اس سے پہلے کہ وہ کرونک بن جائے اس کو ٹریٹ کر لیں. تیسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے اپنے یعنی یہ 3 ماہ پہلے جب یہ پہلے یہ نیوز جب آئی میں نے اپنے ڈرائیورز کی سب کی اسکریننگ کی چرس کے استعمال کے لیے. ان کی جب اسکریننگ کی بلڈ ٹیسٹ کیے تو 2 ڈرائیورز ایسے تھے جن میں وہ پازیٹیو آ گئے. ہم نے ان کو نوکری سے نہیں نکالا لیکن ریہیبلیٹیشن جو تھرڈ وہ ہے جو کرونک یوزرز ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن ضروری ہے. اس کو وہ 2 جو ڈرائیورز ہیں وہ آج میرے ریہیبلیٹیشن سٹیج میں ہیں. ان کو 4 مہینے ہم نے دیے. سر ویری بریفلی عامر کیانی صاحب ایک چھوٹا صاحب سے جواب چاہیے. میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پروگرام میں ایک بچی آئی تھی کنزا اور آپ نے آن ایئر کمٹ کیا تھا کہ اس کا ایشو ویژولی امپیئرڈ تھی, اس کا ایشوز تھے, آپ ایڈریس کریں گے اس کی پرابلم. اس حوالے سے آپ سے فالو اپ. جی بالکل آپ نے کہا تھا اور ظاہر ہے کہ وہ ایک ایشو بھی ایسا تھا. بالکل بات ہوئی جی. ایس پی ایس ہمارے سینئر جو سیکرٹری صاحب ان سے میں نے اسپیشلی ان کو انگیج کیا. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی ریکوائرمنٹ بتا دیں, آپ کو کسی یونیورسٹی میں داخلہ چاہیے. انہوں نے کہا جی مجھے بالکل یونیورسٹی میں, باقی تو ٹھیک ہے ہم ہینڈل کر رہے ہیں, مطلب دے بلانگ ٹو ریزنیبل فیملی, ویل ٹو ڈو فیملی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ بالکل آپ کو بتائیں گے ایڈمیشن کے لیے جو لوکل یونیورسٹیز ہیں اس پہ آپ کو بتائیں گے اور مزید میں آپ کو ٹیکس کروں گے. پھر ان کو ٹیکس آیا, ہمارے جو 19 گریڈ آفیسر کو میں نے انگیج کیا تھا, ان کا ٹیکس آیا کہ جی میں پاکستانی یونیورسٹی میں کیونکہ میں ڈس ہارٹ ہو گئی ہوں تو میں آپ کو باہر ٹورنٹو اور 3-4 یونیورسٹی کا انہوں نے ٹیکس کیا کہ مجھے اگر آپ اس میں ہیلپ کر دیں. ہم نے کہا چلیں کیونکہ لوکل پہ تو ہم کر سکتے ہیں, باہر کا جو ہو سکا پاسبلی اس کے لیے ہم آپ کو سپورٹ اس کے لیے بھی کریں گے. عامر کیانی صاحب آپ کا بھی اور ڈاکٹر معصوم یاسین سعید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. لیکن میں کلوزنگ ریمارکس مراد صاحب سے بھی لے لوں. مراد صاحب جی بتائیے گا. جی ندیم صاحب میں آخری بات یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ ایز لانگ ایز ڈیٹرنٹ نہیں ہوگا اس چیز کا حل نہیں ہوگا. جو ڈرگ یوزر ہے اس کے لیے بھی ڈیٹرنٹ ہونا چاہیے کہ رینڈم چیکنگ ہو سکتی ہے. اگر میں ایز اے منسٹر میں اگری کرتا ہوں کہ میرے بچے کی آ کے رینڈم ٹیسٹنگ آپ کریں
اسی طرح پیرنٹس کو اگری کرنا پڑے گا تاکہ بچے کو پتا ہو کہ کل اس کا ٹیسٹ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. ڈیٹرنٹ لانے بہت ضروری ہیں. اسی طرح جو ڈرگ جو سپلائر ہے ان کو تو پکڑنا پڑے گا, اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. مگر ہر ایک کے لیے جب تک ڈیٹرنٹ نہیں ہوگا نا تو ہم اس کی طرف اس حل کی طرف جا نہیں سکیں گے. سو مائی اونلی تھنگ از ڈیٹرنٹس کریٹ کریں. آپ نے ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کی. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آئیں گے تو پرویز رشید صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے بھی ہم بات کریں گے سیاسی امور کے حوالے سے. ڈیل اور نو ڈیل آج کل یہ سب سے بڑی خبر ہوتی ہے, اس کے اوپر ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما پرویز رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پرویز صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. آپ سے کوئی بھی سوال کرنے سے پہلے میں آپ کو آج ہی کا ایک بیان دکھانا چاہوں گا. آپ فارمر انفارمیشن منسٹر ہیں, جو بھی موجودہ انفارمیشن منسٹر ہیں فواد چودھری صاحب, ان کا, اور وہیں سے گفتگو سٹارٹ کرتے ہیں. دکھائیے گا جی. میں سمجھتا ہوں کہ مشرف صاحب کو پاکستان واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے. پولیٹیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب کو بھی بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, باقی لوگوں کو بھی کرنا چاہیے. وہ ایک نیشنلسٹ ہیں, پرو پاکستان ہیں. غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, آپ کے دکھ بھی ہوتے ہیں, سب سے ہوتی ہیں. بندے جو لوگ طاقت میں ہوتے ہیں نا, ان کو گریشیس ہونا چاہیے. چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اور ان سے یہ کہوں گا کہ یہ جو تعصب ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی پرسنل جو اگر جو ہیں ان سے معاملات, ان کو پس پش ڈالیں. پرویز صاحب, آپ سے رد عمل چاہوں گا اس بیان کا. ندیم, پہلے میں تھوڑا سا ایک چیز کی وضاحت کر دوں. فواد تو یقیناً انفارمیشن منسٹر ہیں. میرے بارے میں آپ نے کہا کہ میں سابق انفارمیشن منسٹر نہیں ہوں, میں برطرف انفارمیشن منسٹر ہوں. میں نے کہا تعارف ٹھیک ہونا چاہیے. اچھا, یہ جس جماعت سے تعلق ہے فواد کا, اس کا نعرہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. اور پھر دوسرا نعرہ ان کا یہ تھا کہ جب بڑے بڑے جو ہیں انہیں ہم لا قانونیت کی اجازت دے دیتے ہیں تو اس سے چھوٹے جو ہیں ان میں بھی قانون سے سرکشی پیدا ہوتی ہے اور وہ خلاف ورزی کرتے ہیں. تو جو قانون کی سب سے بڑی خلاف ورزی تھی, آئین کو سسپینڈ کرنا, آئین کو توڑنا, آئین کے خلاف کام کرنا, ایک منتخب حکومت جو ہے, پارلیمنٹ جو ہے, اس کو ختم کر دینا, یہ اتنی بڑی اور ججز کو گرفتار کرنا, اس طرح کی جو 12 مئی ہے, اکبر بگٹی کا واقعہ ہے, وہ لمبی لسٹ ہے, وہ تو ختم ہونے کا نام نہیں لے گی. بہت جی. تو اگر یہ سب جو ہیں, اگر ہم قانون 2 ہوں گے, اگر ملک میں ابھی پچھلے دنوں یہ فرما رہے تھے کہ ایک بندے نے مرغی چوری کر لی, مرغی کا انڈا چوری کر لیا, وہ 14 ماہ سے جیل میں ہے. تو یہ بتائیے کہ مرغی کا انڈا چوری کرنے والا جو ہے وہ 14 ماہ سے جیل میں ہے, اور جو پورا ملک کا آئین ہی لے اڑا, اس کو ہم کہتے ہیں کہ معاف کر دو. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہیں قائم کیے جا رہے ہیں. یقیناً پاکستان میں پھر قانون جو ہے, قانون سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے. جہاں تک انہوں نے نواز شریف صاحب کا نام لیا, تو نواز شریف صاحب نے کوئی ذاتی مقدمہ تو ان پہ کیا نہیں ہوا ہے. نواز شریف صاحب تو خود اس وقت اس پوزیشن میں بھی نہیں, مقدمہ عدالت میں ہے, اور جو کچھ فیصلہ کرنا ہے وہ عدالت نے کرنا ہے. اور چونکہ سرکار اس مقدمے میں مدعی ہے, سرکار کا جو بندہ وہاں پہ جائے, پراسیکیوٹر جو جہاں پہ جائے, وہ چل کے ایک موقف اختیار کر سکتا ہے کہ ہم مشرف صاحب کو جو بھی انہوں نے آئین کی خلاف ورزیاں کی ہیں, ہم ان کو اس لیے ختم کرنے کو تیار ہیں کیونکہ ہم خود بھی آئین کی خلاف ورزیاں مستقبل میں کرنا چاہتے ہیں. سر لیکن یہ ہو نہیں سکے نا. 3 نومبر 2007 والا جو ایکشن ہے, وہ چاہے فواد چودھری صاحب کی, ان کی ماضی کی جتنی بھی ان کے ساتھ ایسوسیشن ہو, اس کو پارلیمنٹ نے انڈورس نہیں کیا ہوا, اس کے اوپر سٹیمپ نہیں لگائی ہوئی. وہ تو ایک کھلا موضوع ہے, جب تک اسے کوئی 2 تاریخ سریت سے آئین کو نہ بدل دے, وہ تو سزا ملے گی اس میں. جی یقیناً قانونی اور آئینی پوزیشن تو یہی ہے کہ کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. باقی یہ مشرف 2 جو ہے اس وقت اقتدار میں آ چکا ہوا ہے,
بلکہ مجھے تو بعض دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ جسم عمران خان صاحب کا ہے لیکن روح اس میں مشرف ہی کی کام کر رہی ہے۔ ارے سر یہ کیسے لگا آپ کو؟ جو ان کا انداز تخاطب ہے، جہاں سے مشرف صاحب شروع ہوئے تھے، احتساب کا نعرہ لے کے شروع ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے اس احتساب کے نعرے کے ذریعے سیاسی انتقام لیا اور پھر اس کے بعد سیاسی مفاہمت کی۔ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ کہتے تھے کہ پنجاب کے سب سے بڑے چور اور ڈاکو، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے، پرویز الہی صاحب کی طرف آپ اشارہ کریں جی آج وہ ان کے اتحادی بنے بیٹھے ہیں۔ تو ایک این آر او تو انہوں نے پنجاب کے سب سے بڑے چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ ایک این آر او کر لیا، دوسرا این آر او انہوں نے کراچی کی سیاسی جماعت جو ہے اس کے ساتھ کر لیا، جس کے بارے میں یہ لندن تک چلے گئے تھے مقدمات درج کرانے کے لیے، اور کہتے تھے کہ کبھی ان کے ساتھ تیسرا این آر او انہوں نے اس شخص کے ساتھ کر لیا جس کو کہتے تھے کہ کبھی اپنا چپڑاسی نہیں رکھوں گا۔ تو 3 این آر او تو انہوں نے کیے، اور اسی طرح کے این آر او مشرف صاحب نے فیصل صالحیات کے ساتھ کیا تھا، اور پیپلز پارٹی کا جو ایک گروپ انہوں نے بنا لیا تھا اس کے ساتھ کیا تھا، اور کاف لیگ والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں، اور میڈیا کو جس طریقے سے وہ گلا گھونٹتے تھے میڈیا کا، تقریباً اسی طریقے سے انہوں نے میڈیا کے ساتھ سلوک کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ عدالتوں کا جو عزت احترام وہ کرتے تھے اسی طرح کا اب انہوں نے آج جو مطالبہ کیا ہے، اس میں دراصل تو عدالتوں پہ ہی ان کی نظر جو ہے وہ جا رہی ہے، اور عدالتوں کے ساتھ یہ کیا کریں گے؟ پھر سوشل میڈیا کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ اگلے ہفتے سے اس پہ کریک ڈاؤن شروع کیا جائے گا۔ تو آمریت کی تمام خوبیاں جو ہیں وہ ان میں نظر آتی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جسم عمران خان کا ہے، روح اندر مشرف کی بول رہی ہے۔ سر ڈیل اور نو ڈیل، اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیے۔ روزانہ ہم ایک بیان سنتے ہیں این آر او نہیں دیں گے، ملک سے غداری ہوگی، لیکن یہ ہے کیا کہانی؟ کچھ اس کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں آپ؟ ابھی تو میں نے آپ کو وہ این آر او بتائے ہیں جو یہ کر چکے ہیں، لہٰذا ان کے کہنے میں اور ان کے کرنے میں جو تضاد ہے وہ آپ کے سامنے۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے این آر او نہیں دینا، تو دوسرا فریق کون ہے جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی ہمیں ڈیل دینا چاہ رہا ہے یا ہمیں کوئی ڈھیل دی ہوئی ہے اس نے؟ اس فریق کا نام بتائیں تاکہ وہ فریق بھی آ کے اپنی صفائی پیش کر سکے۔ نہیں تو میں یہی کہوں گا کہ یہ صرف ان کے کوئی خوف ہیں، چونکہ ان سے حکومت نہیں چل رہی، مہنگائی کا جن جو ہے وہ ان سے بے قابو ہو چکا ہوا ہے، پاکستان کی اقتصادیات جو ہے وہ دن بدن جو پیشن گوئیاں میں نہیں کر رہا، اکانومسٹ کر رہے ہیں، اور اکانومسٹ بھی وہ نہیں جو پاکستان سے صرف تعلق رکھتے ہیں بلکہ بین الاقوامی دنیا کے جو ماہرین ہیں وہ جب پاکستان کی ریٹنگ کم کرتے ہیں، جیسے موڈیز نے ابھی ہمیں دوبارہ نیگیٹو میں لے گئے ہیں موڈیز والے۔ نواز شریف کے زمانے میں یہ تمام ریٹنگ ایجنسیز جو تھیں وہ پاکستان کو مستحکم قرار دیتی تھیں، پازیٹیو قرار دیتی تھیں، پاکستان کے بارے میں مستقبل کی۔ پرویز صاحب کیا کچھ ایسا ہے کہ آپ کی جماعت کے مابین اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے مابین کوئی بیک چینل کانٹیکٹس ایسے ایگزسٹ کرتے ہوں جس کی بنا کے اوپر یہ بار بار بیان سامنے آ رہے ہیں؟ میرے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے آئین میں جس کو جو اختیارات تفویض کیے گئے ہیں اسے انہی اختیارات کے اندر رہ کے اپنے کردار کو ادا کرنا ہے۔ میری جماعت کو پاکستان کا آئین جو اختیار دیتا ہے اس میں کسی ایسی چیز کی طرف جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں مجھے پاکستان کا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سر یہ انہونی تو ہے نہیں ہے ماضی میں، کردار کو نہیں ادا کرتی، انہونی تو ہے نہیں ہے پاکستان میں، کیونکہ شہباز شریف صاحب کے متعلق ہی یہ زیادہ قیاس رائے کی جاتی ہے کہ شاید وہ جو کانٹیکٹ ہے، جو ایک میوچل ایک گراؤنڈ ہے جہاں کے اوپر بات چیت کا عمل آگے بڑھ سکتا ہے، وہ شہباز شریف صاحب ہیں، وہ لنک ہیں جو یہ راستہ دے سکتے ہیں۔ کیا آپ کو سننے میں ایسی بات یہ قیاس رائے سننے میں ملی نہیں؟ کیونکہ ماضی میں بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ شہباز صاحب اور چودھری نثار صاحب یہ کام کرتے رہے۔ 2008 کے بعد اور 2000 اب یہ 19 ہے، ہماری جماعت نے کبھی اس طرح کی کسی سیاست میں حصہ نہیں لیا، اور نہ ہی آج میری جماعت اس طرح کی کسی سیاست میں حصہ لے گی۔
पाकिस्तान के तमाम अदारे जो हैं वो मोहतरम हैं, मुक़द्दस हैं और उनका तक़द्दुस इसी शक्ल में बरकरार रह सकता है कि वो अपने अपने आइन की हदूद के अंदर रह के अपना किरदार अदा करते रहें। एक तो मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की पेशी का एक सवाल था तो उस वक्त ये तजवीज़ और डिस्कशन जो थी शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार ने ही की थी कि वो एक दफ़ा पेशी लगवाएं और फिर इयादत के बहाने बाहर जाएं और वापस ना आएँ। इस अरेंजमेंट को बाद में बैकफायर हो गया था क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने इस पर अमल नहीं था किया, लेकिन निगोशिएट करने तो गए थे शहबाज साहब भी और चौधरी निसार साहब भी। पहली बात तो यह है कि नदीम मेरे इल्म में ये बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि परवेज़ मुशर्रफ उस वक़्त रिटायर्ड हो चुके हुए थे और वो अगर कोई जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अगर किसी ने उस वक़्त इस तरह की सोच रखी भी होगी तो वो एक रिटायर्ड आदमी के साथ थी। उनका तल्लक उस वक़्त फ़ौज के अदारे से एक्टिव तल्लक नहीं था, उससे वो अलहदा हो चुके हुए थे। वर्दी उतर चुकी थी और वो सिविलियन सूट और टाई बांधी होती थी उन्होंने। सर बिल्कुल एंड के ऊपर आ गया हूँ। नवाज शरीफ साहब अदालती तरीके से ही इंसाफ चाहेंगे, उसी रास्ते को अपनाएंगे, या वो चाहेंगे कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जो उनको यहाँ से लंदन तक का सफ़र देता हो और मरियम नवाज को वापसी सियासत का रास्ता देता हो? 100% हम अदालत के ज़रिए ही इंसाफ चाहते हैं और हमारी अपील अदालत में ही ज़ेर समाअत है। उसके अलावा पाकिस्तान का आइन हमें कोई दूसरा रास्ता दिखाता नहीं है और जो पाकिस्तान का आइन हमें दिखाता है हम आंखें बंद करके उस पर चलते हैं और चलते रहेंगे। मरियम नवाज का सियासी मुस्तकबिल। देखिए, मरियम भी एक मुकदमे में नाअहल करार दे चुकी हुई हैं। अभी हमें अदालत के ज़रिए ही उनको अहल बनाना है। उसके लिए हमने अपील दायर की हुई है। मुझे उस पर भी 100% यकीन है कि जैसे मियाँ साहब को पिछले मुकदमों में इंसाफ मिला है, मरियम को भी इस मुकदमे में इंसाफ मिलेगा और वो सियासत करने की अहल हो जाएंगी। जब ये कानूनी तौर पर हम उनका हक वापस ले लेंगे तो यकीनन वो अपना किरदार अदा करेंगी। बहुत शुक्रिया परवेज़ रशीद साहब, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ आपने शिरकत की और ये ना ख़त्म होने वाली बहस है। अभी कल फिर कोई प्राइम मिनिस्टर का बयान आ गया तो शायद मुझे दोबारा परवेज़ साहब से ये सवाल दोहराना पड़े, लेकिन आज ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन थी जो इनके साथ हमारी हुई। आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।